میں کتنے ہی اپنی نظموں میں، غزلوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک قلب ہوتا ہے، اس قلب کے اندر نور بھی آ سکتا ہے، اللہ سے آپ کا رشتہ بھی جڑ سکتا ہے، آپ قلب سلیم کے حامل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، ایسے عمل، یہ تو انسان کیا جانور کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ تو جس معاشرے میں یہ عمل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ عمل کرنے والے، وہ عمل دیکھنے والے، اس عمل کے اوپر خاموش رہنے والے، ان سب لوگوں کا اگر نور سے کوئی رشتہ ہوتا بھی ہے، اگر نورانی راستوں پہ چلنے کی کوئی رمق، کوئی امید ہوتی بھی ہے، تو ایسے عمل کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ اس قوم کو ختم کر دے، اس لیے کہ ابھی انہوں نے اپنے بچے بھی جنے، تو وہ بھی سیاہ کار ہی ہوں گے، وہ بھی فاسق ہی ہوں گے۔ لوط علیہ السلام جب بستی سے نکلے، تو اسی وجہ سے بستی سے نکلے کہ اب اس بستی کے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ جن لوگوں کو جنیں گے بھی، جو نسلیں بھی آگے آئیں گی، وہ نسلیں اسی خباثت کی حامل ہوں گی۔ جب پوری پوری بستی کا نور سے تعلق ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر اس بستی کے اندر کبھی امن نہیں آتا، پھر وہ بستی کبھی نہیں بستی، پھر وہ صرف انتظار کرتی ہے کہ کب وقت آئے جو اس بستی کے لیے لکھا گیا ہے اور کب وہ بستی ختم ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنی ایک نظم شیئر کروں گا۔ یہ نظم نہ صرف یہ کہ ایک سنجیدہ موضوع پر ہے، بلکہ یہ ایک سنگین موضوع کے اوپر ہے۔ اس نظم کا عنوان ہے اجتماعی زیادتی۔ اس لفظ سے ہم سب لوگ آگاہ ہیں، ہم اخبارات میں، میڈیا پر اس لفظ کو سنتے رہتے ہیں، یہ ہمارے کانوں سے گزرتا رہتا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ یہ کس فعل کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ میں فیمنزم کا ہرگز بھی حامی نہیں ہوں، میں بہت زیادہ کریٹک کرتا ہوں فیمنزم کے اوپر، لیکن ایک بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع کے اوپر فیمنسٹ تو آواز اٹھاتے ہیں، لیکن مذہبی طبقے کی طرف سے اس موضوع پر اس طریقے سے آواز نہیں اٹھائی جاتی جس طریقے سے اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے کا، پاکستانی معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اجتماعی زیادتی اس دنیا میں، اس معاشرے میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، جنگوں کے اندر ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے، حکمران مفتوں کے ساتھ ہمیشہ سے ایسا کرتے آئے ہیں، لیکن ایک معاشرہ جس کے اندر امن قائم ہو، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر قانون کی بالادستی کی بات ہوتی ہو، اس کے اندر یہ فعل ہونا اور اس کے بعد اس کو تحفظ فراہم کیا جانا، یہ ایک ناقابل برداشت تکلیف ہے۔ میں کیونکہ مذہبی پرسپیکٹو رکھتا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی جبری زیادتی کا واقعہ ہوتا ہے، تو یہ صرف ایک گناہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جرم ہے۔ اور جب آپ بات کرتے ہیں اجتماعی زیادتی کی، تو یہ تو فساد فی الارض ہے۔ اس کے ساتھ تو وہی سلوک ہونا چاہیے جو فساد فی الارض کی صورت میں حکم دیا گیا۔ اب پاکستان کے قانون کے اندر الحمدللہ ایسی کئی شکیں شامل ہو گئی ہیں جس کے اندر اس کو فساد فی الارض کے طور پر ہی تسلیم بھی کیا جاتا ہے۔ بہرحال میں آپ کو یہ نظم سناتا ہوں، اس کا عنوان ہے اجتماعی زیادتی۔ اس میں دو چیزیں سمجھ لیجئے کہ اس نظم کے اندر کس طرح سے ہیں۔ ایک تو اس کے اسٹرکچر کے حوالے سے ہے کہ اس میں 4 بند ہیں، ہر بند میں 4 مصرعے ہیں، لیکن ہر بند کا ایک عنوان بھی ہے جو کہ اسی بحر کے اندر ایک مختلف فقرے کے ساتھ، مختلف مصرعے کے ساتھ ہے۔ تو پہلا مصرع ہوگا جو کہ اس نظم کا عنوان ہوگا، اس بند کا عنوان ہوگا، اور اس کے بعد ایک بند ہوگا، پھر ایک اور مصرع ہوگا جو کہ اس بند کا عنوان ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ نظم 4 حصوں میں بٹتی ہے۔ دوسرا جو میں نے اس نظم کے اندر ایک موضوع کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ جب کسی کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوتی ہے تو ہم جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہوتی ہے اس کو آبرو باختہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی عزت ختم ہو گئی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے اپنی عزت گنوا دی ہے، جبکہ وہ تو معصوم ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اس کی عزت چلی گئی ہے، یہ میری سمجھ میں تو بالکل بھی بات نہیں آتی، میرا دماغ اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اصل میں عزت تو ان لوگوں کی گئی ہوتی ہے جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہوتا ہے، اور ان لوگوں کی گئی ہوتی ہے جنہوں نے یہ جرم دیکھا ہوتا ہے اور کچھ نہیں کیا ہوتا۔ پورے معاشرے کی عزت رسوا ہوتی ہے، تو آبرو باختگی اس کی نہیں ہوتی جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہوتی ہے، بلکہ آبرو باختگی پورے معاشرے کی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔
आबरू बाख्ता रूहों का इकट्ठे होना, आबरू बाख्ता रूहों का इकट्ठे होना, एक-एक सोच की नाकामी दिमागों पे सवार, एक-एक जज़्बा कराहत की मुजस्सम तस्वीर, एक-एक रूह की नापाकी बदन पर हावी, असफलुस साफिली मखलूक की बज़्म तज़वीर। ये अमल होने से पहले क्या होता है? आबरू बाख्ता रूहों का इकट्ठे होना। वो शख्स जिसके दिमाग से ये सोच गुज़री कि वो ऐसा अमल करेगा। वो गिरोह जो इस अमल को करने के लिए इकट्ठा हुआ एक इरादे के साथ, एक नियत के साथ, वो इस अमल के होने से पहले ही आबरू बाँखता है। कोई शख्स जो जब तक आबरू बाँखता ना हो जाए, जब तक अपनी इज़्ज़त गँवा ना दे, जब तक इंसानियत के दर्जे से गिर ना जाए, तब तक वो कैसे सोच भी सकता है कि वो ऐसे किसी अमल की तरफ जाएगा। तो आबरू बाँखता रूहों का इकट्ठे होना, आबरू बाँखता रूहें इकट्ठी हो गई हैं। बेइस्मत लोग इकट्ठे हो गए हैं। एक-एक सोच की नाकामी दिमागों पे सवार है। ये सब वो लोग हैं जो मुआशरे के हारे हुए लोग हैं। इनका इंटेलेक्चुअल लेवल जानवरों से भी बदतर है। इनके ऊपर इस तरीके से ज़ुल्म बर्बरियत तारी हो चुकी है कि इनकी सोचों की नाकामी इनके दिमागों के ऊपर हावी हो चुकी है और ये अब वो गुनाह करने की तरफ चल पड़े हैं, जो कोई बाशऊर इंसान सोच भी नहीं सकता। एक-एक जज़्बा कराहत की मुजस्सम तस्वीर, और जिस जज़्बे को लेके ये उठे हैं, इनके दिलों के अंदर जो जज़्बा है, इनका नफ़्स इनको जिस चीज़ के लिए उभार रहा है, वो अगर कोई शख़्स थोड़ा-सा भी अपने अंदर कल्ब सलीम रखता हो, थोड़ा-सा भी किसी शख़्स को शऊर भी हो कि इंसानियत क्या होती है, तो वो एक कराहत आएगी उसको उस जज़्बे से। लेकिन इन तमाम लोगों के जज़्बे जो ये अमल करने के लिए उठते हैं, वो कराहत की मुजस्सम तस्वीर बन चुके होते हैं। सिर्फ़ ये सोचना, सिर्फ़ ये महसूस करना कि ये गुनाह किया जाएगा, ये जुर्म किया जाएगा, ये इस बात का सबूत है कि ये लोग कितने आबरू बाख़्ता हैं। एक-एक रूह की नापाकी बदन पर हावी, और सिर्फ़ इनके जज़्बे ही गंदे नहीं हैं, सिर्फ़ इनकी सोचें ग़लीज़ नहीं हैं, इनकी रूहें भी नापाक हैं। इनकी रूहों के ऊपर भी जो बदन है, उसकी नापाकी हावी हो चुकी है। नफ़्स की, बदन की जो ख़्वाहिश है, वो उनके ऊपर इस तरीके से तारी हो चुकी है कि उनकी रूह की नापाकी खुल के सामने आ गई है। उनकी रूह की नापाकी उनके बदन पर और उनके बदन की नापाकी उनकी रूह के ऊपर तारी हुई हुई है। असफलुस साफ़िली मख़लूक़ की बज़्म तज़वीर। कुरान हमें बताता है ना कि अल्लाह ने इंसान को ऐसे तकवीम पैदा की है, लेकिन फिर उसमें से गिरने वाले जब गिरे हैं, तो वो सबसे नीचे जा गिरे हैं, अस्फलुस साफलीन हो गए हैं, गिरे हुओं से भी गिरे हुए हो गए हैं। तो ये तो अस्फलुस साफलीन मखलूक है, और ये इनकी बज़्म तज़वीर है, ये इनके मक्र की, इनके फ़रेब की, इनके धोखे की, इनकी जालसाज़ी की एक बज़्म है जिन्होंने रचाई है। जब एक गिरोह ने ये इरादा किया कि वो इस किस्म का गुनाह करेगा, तो मेरा टेक उसके ऊपर ये है कि वो ऑलरेडी आबरू बाख्ता रहे हैं। ये आबरू बाख्ता रूहें इकट्ठी हुई हैं। इनकी सोचों की नाकामी इनके ऊपर तारी हो चुकी है, इनके जज़्बों की कराहत इनके ऊपर तारी हो चुकी है, इनकी रूहें नापाक हैं, इनके बदन नापाक हैं, और ये दुनिया की असफ़ल-ओ-साफ़िलीन तरीन मख़लूक है, जिसने अपनी ये बज़्म एक रचाई है और इसमें ये इरादा किया है कि वो इज्तिमाई ज़्यादती जैसे गुनाह की तरफ, इस ज़ुल्म की तरफ, इस बर्बरियत की तरफ आगे बढ़ेगा। दूसरा मिसरा है कि आबरू बाख्ता रूहों की रज़ालत का उरूज। पहले तो उन्होंने एक आबरू बाख्ता रूहों ने, बेइस्मत रूहों ने एक बज़्म सजाई थी ना, अब उनकी रज़ालत का अरूज है, अब उन्होंने उस अमल को कर डाला। अब वो उस अमल को करने के लिए आगे बढ़ गए हैं और उन्होंने उस गुनाह को एग्ज़ीक्यूट कर दिया है, उस ज़ुल्म को, उस सफ़ाकी को एग्ज़ीक्यूट कर दिया। आबदू बाख्ता रूहों की रज़ालत का उरूज, ज़ुल्म ने राज किया एक भरे मेले में। आपकी मेरी हया लुट गई बाज़ार के बीच। सारे ओबाश निकल आए इन्हीं गलियों में, एक मासूम कली रोंद दी संसार के बीच। कितने वाक़यात हैं जो हम खबरों में पढ़ चुके हैं, कितने वाक़यात हैं जो हम टीवी पे सुन चुके हैं कि किस तरीके से भरे मेले के अंदर, किस तरीके से दर्जनों लोगों के सामने, कई दफ़ा सैकड़ों लोगों के सामने ये अमल किया जाता है, ये ज़्यादती की जाती है, और भरे मेले में, भरी बस्ती के अंदर ये ज़ुल्म होता है, ज़ुल्म राज करता है। आपकी मेरी हया लुट गई बाज़ार के बीच। उस मासूम की तो हया नहीं लुटती इससे, वो तो पाक है, वो इस अमल के बाद भी पाक ही रहेगी। लेकिन आपकी और मेरी हया लुट जाती है, इस मुआशरे की हया लुट जाती है, जिस मुआशरे के अंदर इस तरह का अमल हो, जिस मुआशरे के अंदर इस तरह की सफ़ाकी, ऐसा गुनाह, ऐसा जुर्म हो, उस मुआशरे का क्या हाल है? उस मुआशरे की ओवरऑल हया क्या है?
اس معاشرے کی شرم کیا ہے؟ اس معاشرے کا سر ہی جھک جاتا ہے نیچے۔ سارے اوباش نکل آئے انہیں گلیوں میں، ایک معصوم کلی رونتی سنسار کے بیچ۔ جب سارے اوباش اکٹھے ہو کر انہوں نے وہ بزم تصویر بنا لی اپنی، اور آبدو باختہ روحوں نے اپنی رسالت کا عروج دکھا دیا، اور بھرے میلے میں یہ سب کچھ ہوا، آپ کی میری حیا پوری لٹ گئی، ایک معصوم کلی کو روند ڈالا گیا۔ یہ عمل ہو جاتا ہے معاشرے میں، بارہا ہوا ہے، اور ہم لوگ جانتے ہیں۔ آبرو باختہ روحوں کی گرفت آہن، جب یہ لوگ باہر نکلتے ہیں، یہ رذیل روحیں جب باہر نکلتی ہیں، تو ایک طرف تو یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ آج ہم نے اتنا بڑا گناہ کرنا ہے، پھر یہ آگے بڑھ کر اتنے بڑے گناہ کو، اتنے بڑے ظلم کو کرتی ہیں، رذالت کا عروج ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ظالم کی ایک گرفت آہن ہوتی ہے ایسے موقعوں کے اوپر۔ کتنے موقع ہیں جہاں پر ہم نے یہ سنا کہ پنچایت نے فیصلہ کیا، کسی شخص نے کوئی گناہ کیا، اس کے بدلے میں اس کے گھر کی کسی خاتون کے خلاف فیصلہ کیا کہ اجتماعی زیادتی کی جائے گی۔ پورے شہر نے دیکھا، پورے قصبے نے دیکھا کہ یہ ہر کام ہو رہا ہے، اور ایسی گرفت آہن کے ساتھ اس ظلم کو کیا گیا کہ کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ رقص وحشت بھی ہوا، شر کو تحفظ بھی ملا، اس بھرے شہر کا کردار سے احکار ہوا، دیکھنے آئے کئی لوگ تماشا، لیکن روکنے کے لیے کوئی بھی نہ تیار ہوا۔ آبرو باختہ روحوں کی گرفت آہن، رقص وحشت بھی ہوا، شر کو تحفظ بھی ملا، اس بھرے شہر کا کردار سیاہ کار ہوا، دیکھنے آئے کئی لوگ تماشا، لیکن روکنے کے لیے کوئی بھی نہ تیار ہوا۔ ایسی گرفت آہن آبرو باختہ روحوں کی ہوتی ہے کہ پھر جب یہ رقص وحشت ہو رہا ہوتا ہے، جب یہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے بری بستی کے سامنے، تو شر کو مکمل طور پہ تحفظ دیا جاتا ہے۔ کوئی اس شر کے خلاف آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا۔ دیکھنے والے ہزاروں ہوتے ہیں، دیکھنے والے سینکڑوں ہوتے ہیں، پورے شہر کا کردار سیاہکار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن لوگ صرف تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ڈر سے، خوف سے ہر کوئی خاموش ہوتا ہے، خاموش تماشائی کے طور پہ ظلم کو ہوتے دیکھا جاتا ہے، اور کوئی روکنے والا نہیں ہوتا۔ گناہ کرنے والا ہی صرف گناہ گار نہیں ہو رہا ہوتا، وہ پوری بستی جو اس گناہ کو خاموش تماشائی بنی ہوتی ہے، جو اپنی اپنی ذات کو بچانے کے لیے ایسے گناہ کو ہونے دیتی ہے، زمین پر فساد فلرز ہوتے دیکھتے ہیں اور خاموش رہتے ہیں، وہ سب اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، پوری بستی اس گناہ کے اندر شریک ہو جاتی ہے۔ اور آخری بات ہے کہ آبرو باختہ روحوں کے عمل کا انجام، انجام کیا ہوتا ہے اس کا؟ پہلے آبرو باختہ روحیں اکٹھی ہوئی، انہوں نے ایک فیصلہ کیا، اس کے بعد ان کی رذالت کا عروج ہوا، انہوں نے ایک عمل کیا، اس کے بعد سب نے دیکھا کہ ان کی گرفت آہن کیسی تھی، اور اس گرفت آہن کے نتیجے میں کس طریقے سے کسی شخص نے بھی نہیں روکا، پوری بستی سے آکار ہوئی۔ پھر آخر میں انجام کیا ہوتا ہے؟ آبرو باختہ روحوں کے عمل کا انجام، بنت حوا کی ردا چاک ہوئی، خاک ہوئی، عصمت آدم خاکی کا جنازہ اٹھا، نسل انسان کی مٹی پہ خباثت چھائی، نور سے جو بھی تھا رشتہ وہ سراسر ٹوٹا۔ پھر اس عمل کا انجام کیا ہوتا ہے کہ بنت حوا کی ردا چاک ہو جاتی ہے، خاک ہو جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک انسان کو اس کی بنیادی ترین حق آف ڈگنیٹی سے محروم کر دیتے ہیں، اس کی عزت کو ختم کر دیتے ہیں، لیکن یہ صرف اس کی عزت ختم نہیں ہو رہی ہوتی، عصمت آدم خاکی کا جنازہ اٹھا، انسان کا، آدم خاکی کا، بنو نوع انسان کی جو مکمل عصمت ہے، اس کا جنازہ اٹھ جاتا ہے۔ یہ عمل نسل انسانی کے کردار پہ ایک دبا ہے، یہ عمل نسل انسانی کے اشرف المخلوق ہونے کے اوپر ایک دبا ہے۔ نسل انسان کی مٹی پہ خباثت چھائی، انسان، پوری نسل انسانی کی جو مٹی ہے، اس کے اوپر جب تک خباثت نہ چھا جائے، پوری بستی کے اوپر خباثت نہ چھا جائے، تب تک یہ عمل کیسے ہو سکتا؟ نور سے جو بھی تھا رشتہ وہ سراسر ٹوٹا۔ میں کتنے ہی اپنی نظموں میں، غزلوں میں یہ بات کرتا ہوں کہ انسان کے اندر ایک قلب ہوتا ہے، اس قلب کے اندر نور بھی آ سکتا ہے، اللہ سے آپ کا رشتہ بھی جڑ سکتا ہے، آپ قلب سلیم کے حامل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، ایسے عمل، یہ تو انسان کیا، جانور کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ تو جس معاشرے میں یہ عمل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ عمل کرنے والے، وہ عمل دیکھنے والے، اس عمل کے اوپر خاموش رہنے والے، ان سب لوگوں کا اگر نور سے کوئی رشتہ ہوتا بھی ہے، اگر نورانی راستوں پہ چلنے کی کوئی رمق، کوئی امید ہوتی بھی ہے، تو ایسے عمل کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی دعا کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ اب اس قوم کو ختم کر دے، اس لیے کہ ابھی انہوں نے اپنے بچے بھی جنے، تو وہ بھی سیاہ کار ہی ہوں گے، وہ بھی فاسق ہی ہوں گے۔
लूत अलैहिस्सलाम जब बस्ती से निकले, तो इसी वजह से बस्ती से निकले कि अब इस बस्ती के लोगों की हालत ये हो गई है कि अब ये जिन लोगों को जनेंगे भी, जो नस्लें भी आगे आएँगी, वो नस्लें इसी ख़बासत की यहाँ मिलेंगी। जब पूरी-पूरी बस्ती का नूर से ताल्लुक ही टूट जाता है, तो फिर उस बस्ती के अंदर कभी अमन नहीं आता, फिर वो बस्ती कभी नहीं बसती, फिर वो सिर्फ़ इंतज़ार करती है कि कब वक़्त आए, जो उस बस्ती के लिए लिखा गया है, कब वो बस्ती ख़त्म हो जाए। तो क्या हम भी इसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं? एक दफ़ा आपको ये नज़्म रवानी से फिर सुना देता हूँ। गौर कीजिएगा, हमें बहैसियत मुआशरा अपने किरदार के ऊपर गौर करना होगा और अपने किरदार को तब्दील करना होगा। इज्तिमाई ज़्यादती, आबरू बाख्ता रूहों का इकट्ठे होना, एक-एक सोच की नाकामी दिमागों पे सवार, एक-एक जज़्बा कराहत की मुजस्सम तस्वीर, एक-एक रूह की नापाकी बदन पर हावी, असफलुस साफिलीन मखलूक की बज़्म तज़वीर, आबरू बाख्ता रूहों की रज़ालत का उरूज, ज़ुल्म ने राज किया एक भरे मेले में, आपकी मेरी हया लुट गई बाज़ार के बीच, सारे ओबाश निकल आए इन्हीं गलियों में, एक मासूम कली रोंती संसार के बीच, आबरू बाख्ता रूहों की गिरफ्त आहन, रक़्स वहशत भी हुआ, शर्क को तहफ़्फ़ुज़ भी मिला, इस भरे शहर का किरदार स्याहकार हुआ, देखने आए कई लोग तमाशा लेकिन रोकने के लिए कोई भी ना तैयार हुआ। आबरू बाख्ता रूहों के अमल का अंजाम, बिन्त हवा की रिदा चाक हुई, खाक हुई, इस्मत आदम खाकी का जनाजा उठा, नस्ल इंसान की मिट्टी पे खबासत छाई, नूर से जो भी था रिश्ता वो सरासर टूटा।